اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے، کیا کسی کو یہ بول سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا اس کا یہ خاتمہ کفر پر ہوا؟ اس کا خاتمہ کیسا ہوا اس کا یقینی علم صرف اللہ کو ہے، کوئی ایسی علامت نہیں، علامات ہیں لیکن یقینی علامات، قطعی علامات جو ہے نا، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا 100% خاتمہ جو ہے کفر پر ہوا یا 100% ایمان پر ہوا۔ یہ ہم کو اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم ایسی بات کریں۔ ہاں، جن کافروں کے بارے میں قرآن یا حدیثوں میں بیان کر دیا گیا کہ وہ کفر پر مرے تو بے شک وہ کفر پر مرے۔ ابو جہل مرا، یہ کفر پر مرا، یقینی طور پر کفر پر مرا، حدیثوں میں اس کا آ گیا، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدہ شکر بھی کیا۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جس کا ظاہر کفر ہے، کہ جو بظاہر کافر ہے، ہم اس کے بارے میں یہی کہیں گے کہ یہ کافر تھا، بھلے یہ مر بھی گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ کافر تھا۔ اور مسلمان جو ظاہری طور پر مسلمان ہے اور وہ مر گیا، اب وہ جتنا بھی گناہگار تھا ہوتا رہے، لیکن ہمیں اس کو مسلمان ہی سمجھنا ہوگا کہ یہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اصول یاد رکھیے گا، ورنہ پھر ٹھوکر کھا جائے گا کہ خامخواہ کسی مسلمان کا بظاہر برا خاتمہ ہمیں نظر آئے اور ہم بولیں کہ نعوذ باللہ کفر پر مر گیا یا یہ جہنمی تھا۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہ کوئی نزعہ کی سختیوں کی بنا پر کفر بک دے تب بھی بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، حکم نہیں لگائیں گے۔ کیا پتہ نزعہ کی سختیوں میں عقل جاتی رہی اور اس کے منہ سے ایسا نکل گیا، وہ دل ایمان سے بھرپور ہو اس کا۔ تو یہ فیصلہ نہ ہم کریں گے، نہ علماء کرتے ہیں اس کا فیصلہ، نہ مفتیان کرام اس کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بس نبی جو خبر دے وہ درست ہوتی ہے۔ تو اب ظاہری طور پر تو کوئی نبی آئے گا بھی نہیں نا، اب تو خواب میں آ کر نبی نے خبر دی کہ فلاں کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، یہ حجت نہیں، دلیل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور خواب دیکھنے والے نے سمجھا ہی الٹا ہو۔ یہ ہوتا ہے کہ خواب میں حواس جو ہیں وہ مزمحیل ہوتے ہیں اور ٹیڑے ترچھے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تو کتنے ایرر آتے رہتے ہیں خوابوں میں، تو ایرر نہ بھی آتے ہوئے کلیئر کٹ بھی خواب ہو، بہت نیک آدمی کا خواب ہو۔ جب بھی خواب دلیل نہیں ہے، صرف نبی کا خواب رحمانی ہوتا ہے، شیطانی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ نبی کے لیے تو یہ بات طے ہے، غیر نبی کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا خواب حجت یعنی اسلام میں قطعی دلیل نہیں مانا جاتا۔ یہ دو چار اصول یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی آسانی رہے گی۔ اور یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جو ہمارے سامنے کافر ہے یا یقینی طور پر اس نے نبی کی گستاخی کی ہے تو یہ مرتد ہے، اور یہ عند اللہ بھی مرتد اور کافر ہے۔ یہ نہیں جیسے کہ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اللہ کو معلوم ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوا ہے، یہ وہ ہے۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ہم جو ظاہر دیکھیں گے ہم وہی ظاہر کا حکم دیں گے کہ یہ کافر ہے۔ باقی اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ اللہ کے نزدیک بھی کافر تھا، یہ اللہ کے نزدیک بھی مرتد تھا۔ ہمارا ایمان اس حد تک ہے کہ یہ ہم کو یہ پورا اور مکمل کمپلیٹ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اس میں چیں چاں چوں کے چنانچہ اور یہ تعویلیں کرنا میرا آپ کا کام نہیں ہے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو